امت مسلمہ کے سلگتے مسائل اور ان کا حل، باہمی اختلافات اور مشترکہ دشمن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ پھر آپ کے پاس پروفیسر محمد راشد مجدی علیہ انصار، امت مسلمہ کے مسائل اور ان کا حل۔ اس وقت عالم اسلام کی جو حالت اور کیفیت ہے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ من جملہ مسائل میں سے ایک مسئلہ علماء کی باہمی چپقلش کی وجہ سے اقوام مسلمہ کا منتشر ہونا ہے۔ سنن دارمی حدیث نمبر 382، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت احوص بن حکیم بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے، مجھے شر کے بارے میں بتائیں۔ آپ نے فرمایا، مجھ سے شر کے بارے میں نہ پوچھا کرو، مجھ سے خیر کے بارے میں پوچھا کرو۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا سنو، الا ان شر الشر شرار العلماء و ان خیر الخیر خیار العلماء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، سنو، بروں میں سے برے لوگ برے علماء ہیں اور نیکوں میں سے نیک لوگ نیک علماء ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کی، پاکستان کی جو کیفیت ہے، جو حالات ہیں، اگر آپ غور کریں تو حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمہ کے اس مقولے کے بالکل مصداق ہیں جو آپ نے آج سے 400 سال قبل فرمایا تھا۔ فرماتے ہیں، عزیز ابلیس لعین را دید کے فارغ و بیکار نشست است، سر آن را پرسید گفت علماء این وقت کار مامی کند و در اغوا و اضلال کافی اند۔ مکتوب نمبر 53، دفتر اول۔ کہتے ہیں کہ کسی عزیز نے ابلیس کو دیکھا کہ وہ بیکار فارغ بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، تمہارا کام تو فارغ بیٹھنا نہیں ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا ہے۔ اس ابلیس نے جواب دیا کہ موجودہ دور کے علماء میرے حصے کا کام کر رہے ہیں، جب وہ کر رہے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے کرنے کی۔ من جملہ مسائل میں سے ایک نہایت اہم سلگتا ہوا مسئلہ آج کے دور میں، جس کی وجہ سے کراچی، اسلام آباد، پشاور، متعدد شہروں میں بڑی بڑی ریلیاں، جلسے جلوس بھی نکل چکے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین کا مسئلہ۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ صحابہ کے مابین کچھ اختلافات کی بنا پر معاملات ہوئے۔ جب جنگ صفین ہوئی، جنگ صفین کے بعد کیسر روم، اس وقت کی سپر پاور روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ کو خط لکھا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے چچا زاد، تمہارے ابن ام، تمہارے کزن نے تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اگر تم کہو، جس شہر میں کہتے ہو، میں تمہارے لیے لشکروں کے لشکر جمع کر دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے لالچ دیے۔ جب اس نے یہ کام کیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو جوابی خط لکھا۔ جوابی خط لکھ کے فرماتے ہیں، یا عدو اللہ والذی لا الہ الا ہو لو سمعت انک اقتربات من بحار المسلمین۔ فرمانے لگے، اے اللہ کے دشمن، قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کائنات میں کوئی معبود نہیں، اگر مجھے پتہ چلا کہ تو مسلمانوں کے قریب بھی پھٹکا ہے، وہ اپنے لاؤ لشکر، اپنی فوجیں لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے آیا ہوتا کہ مسلمان آپس میں برسر پیکار ہیں، میں ان کو اور الجھا کے اپنا کام کروں۔ حضرت امیر معاویہ نے جوابی خط لکھا، او اللہ کے دشمن، اگر مجھے پتہ لگا تو مسلمانوں کے قریب بھی پھٹکا ہے تو یاد رکھنا، میں اپنے کزن علی المرتضیٰ کی فوج کا اول دستے کا سپاہی ہو کر تیری ایسی خبر لوں گا کہ تو یاد کرے گا۔ جب یہ دھمکی لگائی، کیسر روم فوراً اپنے لشکروں کے سمیت واپس چلا گیا۔ اور دوسری روایت میں یوں آتا ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً اس کو خط لکھا
جواباً خط کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں واللہ لئن لم تنتہی وترجع الی بلادک یا لئین لاصطلحن انا و ابن امی علیک. فرماتے ہیں کہ او لعین عیسائی اور لانتی، تو نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ میرا اور میرے کزن کا یہ آپس کا معاملہ ہے، خبردار اگر تو نے آگے بڑھنے کی جرت کی، کوئی ایسا قدم اٹھایا، میں اپنے کزن کے ساتھ مل کر تمہیں تمہارے اپنے شہروں سے بھی اس طرح ٹھکانے لگا دوں گا کہ روئے زمین پر تمہارا ایک بھی حصہ باقی نہ رہے گا. اگر آپ نے وہ حقائق سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، آپ اس سے یقیناً اتفاق کریں گے. ایک جنگل میں ایک بوڑھا ایک جوان شیر، دونوں کی آپس میں انبن ہو گئی. جب انبن ہوئی، دونوں نے اپنے راستے علیحدہ کر لیے. ایک دن گیدڑوں نے بوڑھے شیر کو دیکھ کر گھیر لیا کہ اب جوان شیر اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، تو کیوں نہ ہم آج بوڑھے شیر کا ہی خاتمہ کر دیں. جب گیدڑوں نے چاروں طرف سے بوڑھے شیر کو گھیرا، عین اسی لمحے میں جوان شیر دھاڑ مارتا ہوا درمیان میں کودا اور سارے گیدڑوں کو مار بھگایا. کسی نے پوچھا جوان شیر سے کہ وہ تو تمہارا دشمن تھا، تم سے بدلہ لینے کا اچھا موقع تھا، تم نے اس کی جان کیوں بچائی؟ اس نے کہا ہمارے آپس کے معاملات جیسے بھی ہیں، گیدڑوں کی ایسی جرت کہ وہ شیروں پر حملہ کریں. اس وقت مسلمانوں کی کیفیت کیا؟ ہم ایٹمی پاور ہیں. آپ دیکھیں عرب ریاستوں کو دیکھ لیں، وہ اسرائیل کو تسلیم کرتے چلے جا رہے ہیں. غیر مسلم بجائے اس کے کہ مسلمان اپنے معاملات کو دبا کر یہ جو علماء سو، دنیا دار علماء یہ جو کام خراب کر رہے ہیں، ان کے جھانسے میں آ کر ہم اپنا اتفاق انتشار میں بدلیں. ہمیں ان علماء سو سے خبردار رہتے ہوئے مسلمانوں کو، ملت اسلامیہ کو آپس میں متحد رکھنا ہے. ملت اسلامیہ کا سلگتا ہوا مسئلہ ہے، وہ ہمارے درمیان افتراق ڈالنا چاہتا ہے، جبکہ ہمیں افتراق نہیں، اب آپس میں اتفاق کے ساتھ رہنا ہے. اللہ رب العزت ملت اسلامیہ کے اس مسئلے کو باہمی اتفاق کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.